السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام ہے اختر مسعود۔ سب سے پہلے ہم تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پریویلیج ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین دیا، بہترین مذہب دیا، بہترین ریلیجن دیا، اور یہ بہترین ریلیجن کو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اٹس اے بیسٹ وے آف لائف۔ مگر کچھ عرصے سے میں پریشان تھا اس بات پہ کہ اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس بیسٹ ہے، یہ دین بھی بیسٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ایک مکمل رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک جتنے بھی لوگ بھیجے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان اللہ نے ہمارے لیے بھیجے۔ مگر آج کے دور میں آپ اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو عزت، جو مقام ہمیں ملنا چاہیے تھا، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن فیکٹرز کی وجہ سے آپ اور میں اس عزت کے اس مقام پہ نہیں ہیں؟ جس عزت اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو یہ دین تھا، اس کے بعد صحابہ کرام نے جب اس کو لے کر چلے تو یہ دین بھی بہت گلوریفائڈ تھا، اور اس کے بعد کچھ بہت سارے اللہ نے بہترین لوگ اس امت میں آگے بھی بھیجے، 4 امام بھیجے، 4 امام کے بعد بہت سارے ایسے فالوورز ہیں جس کی وجہ سے آپ اور میں آج الحمدللہ مسلمان ہیں۔ مگر یہ سوچ مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہی کہ یار کچھ غلط ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کی ہر چیز کو اپنائے ہوئے ہیں، مگر ہمیں وہ عزت نہیں ملی ہوئی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اس کے اوپر میرے تک اللہ نے کچھ لوگ پہنچائے۔ میں ان لوگوں کو اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب وہ لوگ میرے تک پہنچے اور یہ سوالات جب میں نے ان کے آگے رکھے تو ایک زمانے میں وہ بھی اس فکر میں تھے اور ان کو بھی کسی نے گائیڈ کیا۔ یہ ایک پورا تسلسل ہے، اس تسلسل کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم اپنی ذات سے کون سی چینجز سٹارٹ کریں، پھر اپنے گھر میں وہ کون سی چینجز لائیں، پھر اپنے نیبرہڈ میں ہم کون سی چینجز لائیں، اور انشاءاللہ گلوبلی یہ چینجز آئیں۔ اس میں وقت لگے گا۔ اچھا، اب میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی کچھ فیکٹرز جو میری زندگی میں کمی تھے، جب میں نے ایک تو اللہ کی توفیق سے اس کو پورا کرنا شروع کیا تو میں نے کیا کیا ایسی چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی، اپنی سوچ میں دیکھی، اور وہ ساری چیزیں فکس ہوئیں۔ وہ کیسے فکس ہوئیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس بارے میں کانفیڈنٹ ہوں۔ کیا کانفیڈنس ہے؟ کہ وہ ساری چیزیں بہت آسان ہیں اڈاپٹ کرنا، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر وہ سب چیزیں ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک دیوار ہے اور ایک دیوار کے ساتھ دروازہ ہے، بالکل ساتھ دروازہ ہے۔ آپ کی اور میری ڈائریکشن صرف اتنی ہی چینج ہے کہ اس دیوار سے ہم نے اپنی ڈائریکشن صرف اس دروازے تک کرنی ہے۔ اٹس جسٹ وی آر ویری کلوز ٹو اٹ، کیونکہ آپ اور میں چونکہ ہم جس نبی کے فالوورز ہیں، بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس چیز کی سمجھ ڈالی ہوئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ صرف ہم دیکھ نہیں رہے، ہم گھر کے اندر ہمارے پاس ہیرا پڑا ہے جو قرآن کریم ہے، گھر کے اندر ہمارے پاس ہیرا پڑا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، مگر ہم گھر سے باہر ہر چیز وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات مان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر، ہاں آپ کو اور مجھے جو کامیابی چاہیے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے ذہن میں سکون ہو، دل میں سکون ہو، گھر میں مال کی برکت ہو، رزق کی برکت ہو، یقین کریں صرف 5 سے 6 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر اڈاپٹ کریں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ ہمیں صرف 2 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک تو ہم نے اپنے اندر یہ تھوڑی سی فکر پیدا کرنی ہے کہ ہم یہ سنیں، اس کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ 5 اور 6 چیزیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ یہ سب چیز ضروری کیوں ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری باتیں بہت سلائس اینڈ ڈائس کر کے بہت باریکی میں جا کے بتانے کی کوشش کروں گا، اور وہ 5 سے 6 چیزیں کیا ہیں
وہ سارے فیکٹرز کیا ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے کیونکہ یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی کر کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بتاؤں گا تاکہ ہم سب لوگوں کے لیے اس پہ سوچنا آسان ہو جائے۔ تو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ان 5 سے 6 فیکٹرز پہ بات ہوگی۔ اگر آپ کا دل مانے، اگر دل چاہتا ہے آپ یہ 5 سے 6 فیکٹرز سیکھنا چاہتے ہیں، 5 سے 6 فیکٹرز پہ اپنا دھیان لانا چاہتے ہیں، اور ہر چیز ٹرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو دل کا اور ذہن کا سکون نہیں مل رہا، آپ کے گھر میں رزق کی برکت آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہے یا کچھ ایشوز ہیں، رزق صرف گھر میں مال کی بات نہیں ہے، گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ مسائل، ان کے لیے دل تنگ، یا ان کا آپ سے دل تنگ، یا آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے نہیں سن رہے، ان سب چیزوں کے حل ہمارے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ہر چیز میں بالکل موجود ہیں۔ The only thing we have to do is to follow it۔ اور اس دنیا کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں پڑے گی۔ ہمارا سب سے بڑا ڈر ہمیں یہ لگ جاتا ہے کہ یار مجھے کچھ یہ چھوڑنا پڑے گا، وہ چھوڑنا پڑے گا۔ کچھ نہیں چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ چیزیں آپ سیکھیں گے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ چیزیں چھوڑنی کیا اڈاپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ چیزیں ہم کریں، اوہو یہ تو اس سے تو ہمیں سارا جو ہم چاہتے تھے ہمیں ملنے لگ گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا دل مانے، میں نے اس کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، ایک فیس بک پیج بنایا ہے، اور ایک انسٹاگرام بنایا ہے، صرف اس نیت سے کہ اگر میں جو باتیں آپ تک پہنچاؤں وہ آپ لوگ آگے بھی پہنچا سکیں، اور آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھی آ سکے اگر ان 5 سے 6 فیکٹرز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو لنکس اوپر ہیں، اگر آپ لوگ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں ضرور فالو کریں، چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے، اس میں کوئی ایسی انسسٹنگ کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ کام صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اس سے آگے میری کوئی اور انٹینشن نہیں ہے۔ مگر ایک فکر، اور وہ فکر یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کامیابی، جو سٹیٹس، جو عزت ہمیں ملنی چاہیے، اس کے لیے آپ اور میں نے ہی کوشش کرنی ہے، کسی حکومت نے نہیں کرنی، کسی اور نے آ کے نہیں کرنی، آپ نے اور میں نے ہی ٹھیک ہونا ہے۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کہی ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ کوشش کرنی ہے، تو میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا جب تم میرے حکم پر چلو گے، جب تم وہ حکم پورا کرنے کی کوشش کرو گے۔ کوشش، سب سے ضروری چیز کوشش ہے۔ ہم دنیاوی ہر چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، بہت اچھے لیول پہ کرتے ہیں، بہت ٹائم دیتے ہیں۔ یہی کوشش اور وہ جو 5 سے 6 فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں گا، ان 6 فیکٹرز کو اپنی ہم زندگی میں امپلیمنٹ کریں کیسے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر کریں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کون سے سٹیپس ہیں، انشاءاللہ جتنی اچھی ڈیٹیل ہوگی میں اس میں ڈالوں گا، ریفرنسز کے ساتھ ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اللہ میری بھی مدد کرے، اللہ ہم سب کی مدد کرے، کیونکہ آپ اور میں نے مل کے ایک جسم کی طرح اس امت کو سٹرونگ کرنا ہے، ورنہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ ایسا ہی رہے گا۔ اور اگر اللہ کے فیصلے ہمارے اگینسٹ آ گئے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اللہ کے ہمارے پر وہ عذاب نہیں آئے جو پچھلی امتوں کے عذاب تھے، جو ان پچھلی امتوں پہ عذاب آئے۔ تو آپ اور میں اس کی نیت کریں اور ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم مل کر اپنی اس امت کو سٹرینتھن کریں انشاءاللہ۔ باقی بات ویڈیوز میں ہوگی۔ ٹیک کیئر، سی یو دیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔